کبر علیہ الامر، کام کا دشوار ہونا، مشکل ہونا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے، اور یہ مشکل دنیاوی نہیں بلکہ اخروی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ کبر الرجل، مخالفت کرنا اور دشمنی کرنا۔ جس شخص کے اندر تکبر آ جاتا ہے حقیقت میں وہ خود بھی لوگوں کی مخالفت کرتا ہے اور دشمنی کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے، اور لوگ بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ تکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ غزالی بیان کرتے ہیں الکبر هو استعظام النفس ورؤیت قدرها فوق قدر الغیر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جو حیثیت ہے اس کو لوگوں پر فائق ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور کچھ علماء نے تکبر کی تعریف کو یوں بیان کیا ہے، جہل الانسان بنفسہ، ایک شخص اپنے آپ سے ہی جاہل ہو کہ میں کیا ہوں، وانزالها فوق منزلها، اور اپنے آپ کی قدر و منزلت طے کرنے میں غلطی کر جائے اور اتنا مقام دے بیٹھے جتنا اس کا ہے نہیں۔ اللہ مالک الملک نے جتنا کسی کو مقام دیا ہے، جتنا کسی کو علم دیا ہے، جتنی کسی کو حیثیت دی ہے، اتنے میں اگر انسان رہتا ہے تو اللہ کی رحمت کے نیچے رہتا ہے۔ جب اس کے اندر تکبر آئے جو کہ حقیقت میں ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی ایک رویہ ہے، تو پھر انسان بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ غلطی انسان 4 وجوہات کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ، جب انسان شیطان کو دشمن نہیں سمجھتا اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دشمن کی نشاندہی کی ہے، فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اس کی تو پکار ہی ایک ہے کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، تمہیں بھی لے کے جاؤں۔ یہ بات سنتے ہوئے کو 50 لوگ، بڑا محتاط اندازہ ہے، 50 لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دیگر اذکار کو معمول بنا لیتے ہیں اور اس کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں، اور 50 تو انہی وسوسوں میں گھائل ہو جاتے ہیں۔ جو بچ گئے 50 لوگ، ان کے سامنے ایک اور دشمن آتا ہے جس کے نتیجے میں انسان غلطی کرتا ہے۔ وہ کون سا دشمن ہے کہ کسی انسان کو بھول ہو جائے، سب حقیقت دیکھنے کے باوجود بھی سمجھ لے کہ یہ دنیا حقیقی زندگی ہے، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب اس دنیا کی رنگینی میں اپنے آپ کو ڈال لے تو پھر وہ انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے مالک الملک نے فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ بات ضروری ہے کہ انسان دنیا کے بغیر زندہ تو نہیں رہ سکتا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا کے حصے کو مت بھولیے. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, لیکن احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے, کشتی پانی میں چلتی ہے اور پانی یہ دنیا ہے. کشتی انسان نے اللہ کی عبادت اور دین کی چلانی ہے, لیکن پانی میں اگر طغیانی آئے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے. جب انسان دنیا میں اتنا دھت ہو جائے کہ پانی کی زیادتی کی طرح وہ اس کا پلڑا بھاری ہو جائے دین پہ, تو اس کی ایمانی کشتی بھی ڈولنے لگ جاتی ہے. اور اگر پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی اکیلی نہیں ڈوبتی, ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں. جب دین پہ دنیا کا اس انداز سے غلبہ ہو جائے کہ اس غلبے کی بنیاد پہ نماز بھی یاد نہ رہے, اللہ کے سامنے جھکنا بھی یاد نہ رہے, تو اس کے ایمانی کشتی ڈوب جاتی ہے. کو 25 لوگ اس حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی دنیا فانی ہے, باقی جو ہے اسی رو میں بہہ جاتے ہیں. ان بچنے والوں کے سامنے ایک تیسرا دشمن آتا ہے جو گناہ پہ اکساتا ہے, اور یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. وہ انسان کا اپنا نفس ہے جو برائی کی طرف انسان کو بلاتا ہے. جب کسی سے کہہ دیا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو, وہ غصہ کر لیتا ہے کہ میرے اندر غلطی. اپنے اندر غلطی کو نہ ماننا بھی بہت بڑی غلطی ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنے نفس کی شرارت سے پناہ مانگنی چاہیے, اور ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شیطانی وسوسوں سے تو بچا جا سکتا ہے, آپ نے طریقہ بتا دیا, دنیا میں بھی دل نہیں لگاتے, انسان اپنی شرارتوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی, اے اللہ میری سماعت کی شر سے مجھے بچا دے, میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ عَيْنِي, اللہ میری آنکھ کی شر سے مجھے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ لِسَانِي, اے اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ قَلْبِي, اے اللہ میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرمانے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَنِيِّ, اے اللہ میری قوت باہ طاقت کی شر سے مجھے بچا دے. جب انسان اس طرح کی دعائیں یاد کر لیتا ہے تو پھر مولا کریم کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. آخری سبب جس سے انسان گناہ کرتا ہے, کتنے کو لوگ بچے ہوں گے ان 3 شکنجوں سے؟ بہت پختگی جن کے اندر ہوتی ہے عبادات میں, اللہ سب کو محفوظ فرمائے. اگر ان کو یہ بیماری لگ جائے جو کینسر کی بیماری ہے کہ وہ اپنی رائے اور اپنی خواہش کے غلام بن جائیں, علم ہونے کے باوجود بھی
امت اسلامیہ کا بیشتر حصہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے ہی گناہ کرتا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ کون سا سبب ہے کہ انسان باوجود علم ہونے کے بھی قرآن و سنت کے دلائل کی پرواہ نہ کرے، اپنی رائے کی پرواہ کرے اور کہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا خیال ہے اس کے بارے میں جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود وہ گمراہی کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کو نفس کا غلام نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی عقل اور رائے کا غلام نہ بنائے۔ جو اس کا اسیر بن جاتا ہے، جب تک وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، سچی توبہ نہیں کرتا، وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یہ گناہ ایسا ہے جو انسان اس کنجے میں آ جاتا ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا بھی نہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، جس کے لیے برائی کو مزین کر دیا جائے وہ بھی توبہ کرے گا، وہ تو نیکی سمجھ کے برائی کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تکبر حقیقت میں ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھیے، کسی بھی شکنجے میں آ جائے انسان تکبر کرنے لگ جاتا، اور تکبر کے بنیادی طور پر 3 سبب ہیں۔ سبب فی المتکبر وهو العجب، تکبر کرنے والے میں ایک ایسا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ عجب کی بیماری جب آ جائے تو پھر انسان تکبر سے نہیں بچ سکتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، ابن جماع بیان کرتے ہیں تکبر یا انسان کو علم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، کسی کو مال کی وجہ سے ہوتا ہے میرے پاس بڑا مال ہے، کسی کو حسن کی وجہ سے ہوتا ہے، خاندانی جاہو جلال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کسی منصب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ساری کے ساری راہیں شیطانی راہیں ہیں۔ شیطان تھا جس نے سب سے پہلے اس بات کا نعرہ لگایا میں اچھا ہوں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ کا وصف ہے، آگ کی چنگاریاں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، آگ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے شعلے مٹی، تو زمین جو ہے وہ انسان کے پاؤں تلے ہوتی ہے، میں بہتر ہوں۔ اس تکبر نے اس شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے دور کر دیا۔ قارون جس نے یہ لفظ بولے تھے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی بدولت میرے پاس خزانے آئے ہیں۔ اللہ مالک الملک نے ان خزانوں کو کیا کیا؟ پھر فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله
اللہ نے قارون کو بھی دھنسا دیا اور اس کے خزانوں کو بھی دھنسا دیا۔ اگر جاہ و منصب پہ انسان کو گھمنڈ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے، ابو جہل کس خاندان سے تھا؟ صحابہ کرام نے پائے حقارت سے ٹھوکریں مار مار کے قلیب بدر میں پھینک دیا، کچھ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ کہاں گیا تکبر؟ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگاتا کہ میں ہوں تمہارا رب۔ اللہ مالک الملک نے پانی کو حکم دیا، اور اللہ مالک الملک نے صرف اس کو عبرت نہیں بنایا بلکہ دنیا کو دکھا بھی دیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ حکم دیا پانی کو، پانی نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ پھر وہ جو اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا، وہ دنیا کو کس انداز سے نظر آیا کہ یہ تھا اپنے آپ کو رب کہنے والا۔ انسان جب عجب میں آ جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، پھر یہ تکبر سے نہیں بچ سکتا۔ ابن جماعہ اس لیے کہا کرتے تھے العلم ثلاثۃ اشبار، اگر کسی کو علم کی بنیاد پہ تکبر ہو جائے کہ میرے جیسی کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے، میرے جیسا کوئی علم والا ہی نہیں ہے، میرے جیسے تجربات ہی کسی کے نہیں ہیں، العلم ثلاثۃ اشبار، علم 3 بلشتوں کا نام ہے۔ من دخل فی الشبر الاول تکبر، جو پہلی سیڑھی علم کی چڑھتا ہے، پہلی بلشت حاصل کرتا ہے، اس میں تکبر آتا ہے۔ ومن دخل فی الشبر الثانی تواضع، اور جس کو دوسری بلشت میں جانے کا موقع ملتا ہے اس میں تواضع آ جاتی ہے۔ ومن دخل فی الشبر الثالث علم انه لا يعلم، اور علم کے آخری درجات میں پہنچتا ہے اس کو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کرنے سے یہ سمجھ آئے گی کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، نہیں، تواضع تو پھر بھی یہ درمیانہ درجہ ہے۔ جب انسان اس سیڑھی پہ پہنچتا ہے فلاں مجھ سے قابل ہے، فلاں کو اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، فلاں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فہم و بصیرت سے نوازا ہے، پھر جا کے انسان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اللہ مالک الملک ہمیں تکبر سے محفوظ